بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بھئی راستہ دے دو مولانا اشتیاق صاحب کو تشریف لائیں اور تھوڑا سا راستہ ادھر سے چھوڑ دیجیے، تھوڑا سا راستہ چھوڑے رکھیے، مہمان علماء کرام آئیں اور وہ اطمینان سے تشریف رکھیں، اور اس کا خیال رکھیے گا کہ مہمانوں کو نہ دیکھنے لگیے گا ورنہ حضرت مولانا پھر ڈانٹ پلائیں گے۔ صبح ایک قسم مکمل ہو چکی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ حضرت مولانا نے بھی اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ حلوہ پیر اس زمانے میں چلنے والا نہیں ہے، اور جب تک تنبیہ نہ ہو، روکا ٹوکا نہ جائے، قوم سمجھتی نہیں۔ وہ ہمارے زمانے طالب علمی میں ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ازراہ تفریح کہتے تھے کہ اس امت کو تقریر و تحریر سے زیادہ در عمر کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، واقعی اس سے تقریر کرنے والے کا ذہن بڑھ جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے اور بولنے والے کو انقباض ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرات تشریف لائیں وہ سب ہمارے مہمان ہیں، وہ اپنی جگہ تشریف رکھیں، آپ لوگ بولنے والے کی طرف متوجہ رہیے۔ بات سمجھ گئے؟ قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص ہمارے برادر عزیز و مکرم شیخ طریقت رہبر شریعت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اصل تقریر حضرت مولانا انشاءاللہ فرمائیں گے اور ہم سب اسی سے مستفید ہوں گے۔ چند باتیں میں شروع میں عرض کروں گا، اور اطمینان رکھیے کہ مختصر عرض کروں گا۔ وہ ایک عالم دین تھے، واعظ و خطیب تھے، وہ جب تقریر کرتے تھے تو ان کا خاص امتیاز یہ تھا کہ وہ مختصر تقریر کرتے تھے، اور اندازہ متعین کرنے کے لیے وہ ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے تھے، چاکلیٹ ختم تقریر ختم۔ یہ ان کا ضابطہ لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ ایک دن جو حضرت مولانا کی تقریر شروع ہوئی تو وہ کسی کے روکے نہ رکے، بہت لمبی مفصل مدلل مطول متن و شرح کے ساتھ تقریر ہوئی، اور ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ پتہ نہیں آج جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر۔ تو جب بہت زیادہ برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک صاحب نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت بہت وقت ہو گیا، آج کیا بات ہے آپ کی تقریر ختم نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہوا یہ کہ آج چاکلیٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا ہے، ہم نہ وہ بٹن ختم ہو رہا ہے اور نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ تو شیروانی تو میں نے بھی پہن رکھی ہے، مگر اطمینان رکھیے کہ بٹن سب سلامت ہے۔ اس لیے چند مختصر باتیں میں عرض کروں گا
اور مختلف موضوعات سے متعلق کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ حضرات ملک کے حالات کی سنگینی کو کتنا محسوس کرتے ہیں، لیکن جو باخبر لوگ ہیں، جو ملک میں اٹھنے والے فتنوں پر پوری نگاہ رکھتے ہیں، جو نشیب و فراز سے واقف ہیں، جو ارادوں اور عزائم کو پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو دل میں چھپے ہوئے بغض و عداوت سے واقف ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر، دشمنی تو ان کے منہ سے پھوٹی پڑ رہی ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو زبان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ دل میں جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، جو ارادے ہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو بہت لمبے چوڑے حالات ملک کے بتاؤں، لیکن یہ اشارہ کر دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس ملک میں نفرت کو اس طور پر پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ چند برسوں میں مسجدوں میں نماز پڑھنے میں دشواری ہو، مدرسوں پہ تالے لگائے جائیں، خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کی محنت کو سبوتاز کیا جائے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی جہاں جہاں جماعتیں ہیں پولیس کے لوگ پہنچ رہے ہیں کہ جماعت کیوں آئی ہوئی ہے۔ یہ لہر نفرت کی بڑھتی جائے گی تو کیا صورتحال پیدا ہوگی، غور کر لیجیے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ دو چار قوانین شریعت کے خلاف آ گئے، وہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ سنگینی اس پھیلائی جانے والی نفرت کی ہے جو اس ملک میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ منصوبہ بند طریقے پر پھیلائی جا رہی ہے۔ عنادل باغ کے غافل نہ بیٹھے اپنے آشیانوں میں۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اطمینان سے اپنے اپنے آشیانے میں بیٹھے رہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تو زمانہ قیامت کی چال چل جائے گا، اور جب ہمیں احساس ہوگا تو ہم بے دست و پا ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اپنے وجود کے بقا اور اس سے بڑھ کر دین کے بقا اور اس کی نشر و اشاعت کی فکر کرنی چاہیے۔ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں وہ خوشامد درآمد سے، منت سے، عاجزی سے ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سال اتنی سخت ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 50 دن تقریباً ہونے کو آئے، 55 سے زیادہ افراد اس میں سے مر گئے، لیکن حکومت اپنی جگہ ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح کسانوں کے اس احتجاج کو غیر مؤثر بنا دیا جائے۔ آپ غور کر لیجئے کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی۔ پھر ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں،
اللہ نے قرآن پاک میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی. سخت حالات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، احادیث ہمیں پیغام دیتی ہیں. انہی چیزوں میں سے چند چیزیں آج مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس ملک میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات جو حالات سے مقابلے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، ہمارے دل کا یقین بڑھے، ایمان تازہ ہو کہ تمام معاملات و مسائل کا اختیار بس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. توحید سے بڑھ کر مشکل حالات میں انسان کو سہارا دینے والی کوئی چیز نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کر نکلے تھے، سب جانتے ہیں، اور ایسا وقت آیا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے بھی موت اور پیچھے بھی ہلاکت. چنانچہ بنی اسرائیل نے، وہ تو ایسے ہی بے صبری قوم تھی، اس نے جھٹ سے کہا کہ موسیٰ مصر میں مرنے کی جگہ کیا کم تھی جو تم نے یہاں لا کے ہم کو پھنسا دیا ہے، آگے بھی جائیں گے تو موت اور پیچھے بھی ہٹیں گے تو موت. البحر امامنا والعدو وراءنا، سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے. اب دیکھیے ایمان و یقین اور توحید کی طاقت کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے سارے دروازے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا یقین ان سے کہلواتا ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہم ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، میرے ساتھ تو میرا پروردگار ہے، عن قریب وہ کوئی راستہ نکال دے گا. یہ مومن کی شان ہے. اور توحید کی طاقت یہ ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی طاقت میرے لیے کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا، آسمان کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہوا ہے. ہم اپنا حال اپنے پروردگار کے سامنے پیش کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ٹھکرا دیا، آپ مایوس ہو کر طائف گئے، وہاں کے سرداروں نے بھی آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ انتہائی نازیبا سلوک تھا. کائنات کے سب سے مقدس انسان کو سر عام مارا گیا، پتھر پھینکے گئے، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، ان پر فقرے کسے گئے. راہ چلتے ہوئے اگر ہمیں کوئی ایک تکلیف دہ جملہ کہہ دے تو ہم 2 ہفتے تک سو نہیں پائیں گے کہ اس نے ہم کو برا کہا. اور کائنات کے سب سے مقدس انسان کو بھرے بازار میں برا بھلا کہا گیا اور آپ کو ٹھکرایا گیا اور ایسی تکلیف دہ بات کہی گئی. ایک سردار نے کہا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو جس کو سواری کے لیے گدھا بھی نصیب نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کا کوئی سامان نہیں، تم خدا کے پیغمبر ہو. ایسے طنز کی بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ واپس لوٹے اور آپ کے سر کا خون پیروں تک پہنچا اور آپ نے انگوروں کے ایک باغ میں جا کر پناہ لی تھی اور دیوار سے ٹیک لگا کر جوتیوں کو آپ نے قدم مبارک سے علیحدہ کیا. کوئی اس وقت آپ کو پانی پلانے والا، زخم پر مرہم رکھنے والا بھی نہیں تھا. کیسی بے بسی کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا سارا حال دل اپنے پروردگار کے سامنے بیان کیا اور ایسی درد انگیز دعا مانگی کہ آسمان کے فرشتے تک رو پڑے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ میں اپنی بے بسی، کمزوری اور اپنی پریشانی اور لوگوں کے مجھ پر ظلم و ستم کی شکایت بس آپ سے کرتا ہوں، آپ کے علاوہ میرا ہے کون؟ اور آپ مجھ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟
کسی دشمن کے جو مجھ پر ظلم کرے یا کسی دور دراز انسان کے جو میرے ساتھ زیادتی کا سلوک کرے. پھر ایمان دیکھیے، توحید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر آپ راضی ہیں اور ساری کائنات مجھ سے ناراض ہو تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں. ایسی سخت بے بسی کے عالم میں بھی آپ کہہ رہے ہیں اور اپنا حال دل اللہ کو سنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس واقعے میں ہمارے آپ کے لیے کیسا درس ہے کہ ہم اپنی تکلیف، اپنی شکایت، اپنی پریشانی اللہ کے آگے پیش کریں. گرم آنسوؤں کے ساتھ جو شخص اللہ کے آگے اپنا دکھڑا روتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے اپنے غیبی نظام کو اس کی مدد کے لیے مامور کر دیتا ہے. تو توحید اس کو مضبوط کریں، ایمان و یقین کو، پہلی چیز. دوسری چیز استقامت. استقامت کا مطلب ہے جم جانا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور آ کر ان کو بشارت، خوشخبری کا پیغام سناتے ہیں. سفیان ابن مالک ثقفی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا قل لی قولا لا اسأل احدا غیرک یا رسول اللہ. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں. ایک جامع کلمہ ارشاد فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ ارشاد فرمائے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ. ایمان پر استقامت دکھاؤ کہ حالات اور مصائب اور ظلم و ستم کی آندھیاں تمہیں ایمان سے ہٹا نہ سکیں، ڈگمگا نہ سکیں. جب حالات سخت ہوتے ہیں تو لوگ ارتداد کی طرف جھکنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات آنے لگ جاتے ہیں. جب آزمائش سخت ہوتی ہے تو جو کمزور ایمان والے ہیں یا جن کے دلوں میں منافقت ہے وہ راہ سے پھسل جاتے ہیں. غزوہ احزاب کے تذکرے میں قرآن میں ہے هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جب آزمائش کی گئی مسلمانوں کی اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، اس وقت کیا ہوا؟ تظنون باللہ الظنونا، جو کمزور ایمان والے تھے، منافق تھے، وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. اور جو سچے ایمان والے تھے صحابہ کرام اور جو پختگی کے ساتھ جمنے والے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب مسلمانوں نے فوجوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کا وعدہ اللہ اس کے پیغمبر نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کا ایمان و یقین بڑھ گیا. آزمائش میں ایمان و یقین بڑھ گیا. استقامت ہو، ہماری نگاہ دائیں بائیں نہ جائے. ابھی چند دن پہلے کرناٹک سے ایک صاحب نے فون کیا، میں نہیں جانتا، اور میں نے پوچھا کون ہے؟ فلاں صاحب ہے. کس لیے فون کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی بننا چاہتا ہوں. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا آپ بتا دیجیے. میں نے کہا کیوں عیسائی ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ وبا آئی کورونا کی اور میرا کام کاج تباہ ہو گیا، جو محنت مزدوری کا کام کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور بہن بیمار ہوئی اور والدہ بیمار ہوئی اور میں بیمار ہوا، اور کسی نے کوئی مدد نہیں کی. اور عیسائی مشنریز مجھ کو دعوت دے رہی کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہم تم کو مال و زر سے نوازیں گے اور جو تم چاہو گے تمہاری خواہش پوری کریں گے. اس لیے میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں. دشمنان دین اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہم آپ چاہے غافل بیٹھ جائیں لیکن دوسرے لوگ اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح ان کے دین و ایمان سے بیگانہ کر دیا جائے.
کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں، بے حیائی کے راستے سے ارتداد تک پہنچ رہی ہیں۔ میں نے اس پر تفصیلی مضمون لکھا تھا جو پورے ملک میں عام ہوا، اور میں نے توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس پر فوری توجہ ہونی چاہیے، اور مختلف علاقوں میں الحمدللہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ارتداد کا جو طوفان ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان بچیاں ارتداد کے دروازے تک پہنچ رہے ہیں۔ تو استقامت دوسری چیز، ہم اپنے بچوں بچیوں کو بھی یہ سبق سکھا دیں کہ ہمیں جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مکان کی، جائیداد کی، اسباب کی، ہر طرح کی قربانی منظور ہے، لیکن ہم دین اور ایمان کی قربانی نہیں دیں گے۔ عزت کے ساتھ ایمان پر جئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین اور ایمان ہی پر ہم مریں گے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اور چاہے ہمیں کتنے ہی ڈرایا جائے اور کتنے ہی لالچ دیا جائے۔ ہمارا کہنا بس صرف یہ ہے کہ جیتے جی بھی ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر گولیاں چلاؤ گے اور خون کے فوارے ہمارے جسم سے بہیں گے تو ہمارے لہو کے قطرے سے بھی یہی آواز آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استقامت، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز صبر ہے۔ قرآن مجید میں حالات کے مقابلے کے لیے جو نسخہ سکھایا گیا وہ صبر ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور صبر کی تین قسمیں ہیں۔ صبر علی الطاعات یعنی عبادتوں پر جم جانا، ہمارے اندر بندگی کا مزاج پیدا ہو، اللہ کے آگے رونا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا۔ اور اگر ہم تہیہ کر لیں آسان ہے، اگر ہم ٹھان لیں آسان ہے، طے کریں کہ ہمیں اتنے پارے کی تلاوت کرنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، صبر علی الطاعات۔ اور دوسری چیز ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے رک جانا۔ ایک ایک گناہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ جو آفات ہم پر آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، بیمار ہوئے، صحابہ عیادت کے لیے آئے، پوچھا ما تشتکی یا ابن مسعود ما تشتکی، حضرت کیا تکلیف ہے؟ جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں کیا بیماری ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اصابتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں کی بیماری ہے، گناہوں کی بیماری ہے۔ احتساب ہو کہ ہم پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ کسی گناہ کے سبب آ رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، جمعہ کے دن نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ کوئی صاحب گزرے، ان کے عقیدت مند، کہا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو میں نیا جوتا بازار سے لا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کھڑا ہوں کہ کوئی جوتا لا کر دے، میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ تسمہ ٹوٹا تو مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تسمہ ٹوٹا ہے۔ پھر مجھ کو یہ خیال آیا کہ مغتسلت للجمعتی، کہ آج جمعہ کا دن ہے اور میں نے غسل مسنون نہیں کیا، نہانا غسل کرنا بھول گیا، سنت چھوٹ گئی تو جوتے کی رسی ٹوٹ گئی۔ یہ غور کر رہا ہوں۔ احتساب، ہمارے ذہنوں میں احتساب نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں حالات آ رہے ہیں، وہ حکومت خراب ہے، او فرقہ پرست لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ مسلمان دور دور سے حل تلاش کر کے لاتے ہیں، اپنے دماغ سے چاہتے ہیں کہ اسباب تلاش کریں، حالانکہ قرآن سبب بتا رہا ہے، لیکن قرآن کو ہم الگ کرتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو یہ گمان ہو گیا کہ سقراط و بقراط سب ہمارے ہی شاگرد ہیں، تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے دماغ سے سبب ڈھونڈیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ ایک دلچسپ قصہ سناتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے تین بیوقوف جا رہے تھے، نظر پڑی کہ ایک بہت اونچا مینار ہے، وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ اتنا اونچا مینار کیسے ہے؟ آدمی تو 6 فٹ کا ہوتا ہے، یہ 150 فٹ کا مینار کیسے بن گیا؟
تو ایک بیوقوف نے اس میں سے کہا کہ یہ آج کے زمانے کا تھوڑی ہے، جب لوگ بھی اتنے اونچے اونچے ہوتے تھے اس زمانے کا یہ مینار ہے۔ دوسرے نے کہا چپ بیوقوف، ایسا تھوڑی ہے۔ کہا اچھا تو بتا اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس کو زمین پہ بنایا گیا تھا پھر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ جو تیسرا تھا وہ ان تینوں کا امام تھا، علی رأسہم فضیلۃ الشیخ، وہ تینوں میں امامت کے منصب پہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم دونوں بیوقوف ہو، تم لوگوں کو پتہ نہیں۔ کس نے کہا یہ مینار ہے؟ یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس طرح ان بیوقوفوں نے مینار کے سلسلے میں اپنی عقل استعمال کر کے ٹھوکر کھائی، بعین ہی اسی طرح مسلمان اپنے حالات و مصائب کا سبب اپنے دماغ سے تلاش کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں اور قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہ فرماتے تھے قرآن 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت واضح کرتا ہے کہ تم پر جو پریشانی آتی ہے تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں، صبر عن المعاصی۔ اور تیسری چیز ہے صبر عند المصائب، کوئی پریشانی آ جائے شکوہ شکایت نہ کریں بلکہ اللہ پاک کی مرضی پر راضی رہیں۔ تسلیم و رضا عجیب و غریب چیز ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حالات آئے، مصائب، مشکلات آئیں اور ان کے جسم میں زخم ہو گئے۔ بعض تفسیری روایتوں میں جو اگرچہ کہ کمزور ہیں لیکن یہ بات آئی ہے کہ زخموں کو کیڑے کھانے لگے تھے اور کیڑے کھاتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے تو وہ اٹھا کر کیڑوں کو پھر سے زخم میں ڈال دیتے تھے کہ جب میرے مالک کی مرضی ہے کہ میرا جسم کھاؤ تو تم اپنی خدمت سے الگ نہ ہو جاؤ، اپنے کام سے لگے رہو۔ تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دینا۔ نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں انسان مگن رہے، راضی برضا ہو تو مزہ دے، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ جب صبر انسان کے اندر آئے گا تو وہ دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط ہو جائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تمہارے دشمنوں کی چال تم پر اثر نہیں کرے گی، دشمنوں کی ساری چال تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چوتھی چیز تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو طاعات پر جماتا ہے اور معاصی سے دور کرتا ہے۔ گناہوں سے ہٹانے والی چیز خدا تعالیٰ کا ڈر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک منصب والی حسین و جمیل عورت تنہائیوں میں گناہ کی دعوت دے رہی، اس وقت کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کے قدم کو روکا اور گناہ سے ان کو بچایا؟ قرآن بیان کرتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، خدا کی خشیت، خدا کا ڈر، اس نے ان کو محفوظ رکھا، اس نے ان کو معصیت سے ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ تقوی عجیب و غریب چیز ہے اور اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے جس کے بیان کا موقع نہیں۔ تو انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرے، اس لیے کہ ڈر اصل الاصول ہے، اسی کے ذریعے انسان عبادات اور طاعات پر جمے گا۔ یہ 4 چیزیں ہوئیں، توحید، استقامت، صبر، تقوی۔ 5ویں چیز نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آسمان سے خدا کی مدد اتارنے والی چیز نماز ہے، اور نماز جتنی طاقتور ہوگی، جتنی جاندار ہوگی، جتنی خشوع و خضوع والی ہوگی، اس کا اتنا زیادہ اثر ظاہر ہوگا۔ نماز سیکھیے اور نماز کو طاقتور بنائیے اور نماز میں استحضار پیدا کیجیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے۔
یہ ارشاد فرمایا، نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر آتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ جتنے دنیا کے معاملات ہیں وہ سب سوچنے کے لیے ہم نے نماز کو مختص کر رکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں گے اور ساری چیز سوچتے رہیں گے۔ میرے مرشد و مربی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر رمضان المبارک میں تہجد کے وقت اپنے حجرے میں مجھ کو طلب فرمایا، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے اور کیا حال تھا یا کس کیفیت سے وہ گزر رہے تھے، بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ مولانا ہم لوگوں کی نماز کا یہ حال ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز مکمل ہو جاتی ہے اور ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال ہمیں نہیں آتا۔ یہ ارشاد فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میری تربیت کے لیے اور نصیحت کے لیے ارشاد فرمایا، نماز سیکھنا چاہیے۔ نماز جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اتنا ہی قوت پیدا کرے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پلیٹ فارم پر باجماعت نماز پڑھا رہے تھے اور ٹرین نے سیٹی دی، کتنی زور کی آواز ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے جو مریدین کا مجمع تھا یا شاگرد، وہ سیٹی کی آواز سنی اور نیت توڑ کے دوڑے۔ ظاہر ہے کہ اتنا مسئلہ تو معلوم تھا کہ نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ٹرین چھوٹ گئی تو وہ سب سامان بھی چلا جائے گا، وہ دوڑے۔ لیکن حضرت اپنی نماز میں مگن ہیں، مشغول ہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کا کرنا یہ کہ ٹرین چل پڑی لیکن اس میں کچھ خرابی ہوئی اور پھر رک گئی۔ تو انہوں نے اطمینان سے نماز پوری کی۔ اب جو سلام پھیر کے دیکھا تو پیچھے ساری امت غائب ہے۔ وہ تشریف جب ٹرین رکی تو مریدین پھر آئے، وہ کہا حضرت معاف کیجیے گا، وہ ٹرین نے سیٹی دے دی تھی اس لیے عذر کرنے لگے، اس لیے ہم چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر سیٹی کی آواز میں بھی سن لیتا تو وہ نیت میں بھی توڑ دیتا۔ اب آپ غور کیجیے، ٹرین کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی زور کی آواز ٹرین کی سیٹی کی ہوتی، لیکن ایسے مگن ہیں کہ آواز تک سنائی نہیں دی۔ اور ہم لوگوں کی نماز ماشاءاللہ، وہ صبح دوپہر کی تقریر میں حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بازو والے کو دیکھتے ہیں کیسے پڑھ رہا ہے اور وہ بازو والا ادھر دیکھتا ہے اور دونوں غلط کرتے ہیں۔ اس پر میرا ایک حاشیہ ہے، جو کتاب پہلے لکھی جاتی تھی نا، متن ہوتا تھا تو کہتے تھے قال المصنف، اس کے بعد جو محشی ہوتا تھا وہ کہتا تھا اقول، یعنی مصنف نے یہ کہا اس پر میں یہ کہتا ہوں، تو انہوں نے وہ فرمایا تھا، اس کے آگے کی بات میں کہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم لوگ آتے ہیں دیر سے آ کے نماز میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد خیالات پہ مگن ہو گئے۔ اب جب نماز مکمل ہوئی، امام نے سلام پھیر دیا اور ایک رکعت ہماری چھوٹی کے 2 رکعت کے 3 رکعت اب خیال ہی نہیں ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو بازو والا تھا یہ بھی تو میرے ساتھ آیا تھا، تو یہ جتنی رکعت پڑھے گا اتنی رکعت میں بھی پڑھوں گا۔ مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب بازو والا بھی سوچتا ہے کہ یہ جتنی پڑھے گا اتنی میں بھی پڑھوں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ایک جو ہے سورہ بقرہ پڑھتا ہے، ایک سورہ آل عمران پڑھتا ہے، دونوں رکوع نہیں کرتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کی حالت تو یہ کہ جیب سے 5 روپے کا ڈالر گر جاتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے اور ذرا وہ چلتا ہوا بازو والے کی طرف جانے لگتا ہے تو ہم کھکارتے ہیں۔ اس کھانسی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا بھی مت، یہ میرا ہے۔ اور ہماری نماز جو ہے وہ 5 روپے کے سکے میں گھوم رہی ہے۔ اب ایسی نماز ہمیں کیسے بلند مرتبہ دلائے گی، اس پر غور کر لیجیے۔ قرآن تو کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کے ساتھ کامیابی کو بیان کیا گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غافل ہیں، اس کی متعدد تفسیر ہے، اوقات سے غافل ہیں یا نماز بے دھیانی سے پڑھ رہے ہیں یا نماز قضا کر دیتے ہیں، یہ سب مفہوم اس میں داخل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو نماز اچھی سیکھیے۔ 5 باتیں ہوئی۔ چھٹی بات، دعا کرنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کیجیے، مانگنا۔ جو اللہ سے مانگتا ہے محروم نہیں رہتا، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارا زبردست ہتھیار ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، جو جتنا روئے گا وہ اتنا نوازا جائے گا۔ کائنات کی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اللہ کے آگے گرم آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیبی امداد فرماتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء، کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے مریضوں کا صدقہ دے کر علاج کرو اور بلا کی موجوں کا دعا کے ذریعے استقبال کرو، دعا کے ذریعے استقبال کرو۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، اپنے بچے کو ساتھ لائے، اس کے چہرے پہ بڑی روشنی تھی، حضرت کو حیرت ہوئی، کہا یہ بچہ کچھ دوسرے بچوں سے الگ معلوم ہوتا ہے۔ باپ نے کہا ہاں اس کا ایک خاص واقعہ ہے، وہ یہ کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا میں سفر میں جا رہا تھا اور مجھے بڑی تشویش تھی کہ میرے پیچھے کیا ہوگا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر نکلتے ہوئے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے، بیوی سے کہا جو تیرے پیٹ میں ہے جو بچہ وہ اللہ کی امان میں ہے، اور میں چلا گیا۔ کئی مہینوں کے بعد واپس آیا، بستی والوں نے دردناک خبر سنائی کہ ولادت سے پہلے تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفنا دیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس کی قبر کے پاس روزانہ ایک خاص وقت ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے اور سب لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس مخصوص وقت جب کہ روشنی نکلتی تھی چلا گیا، وہ مخصوص روشنی پھوٹی اور اس دن جب میں قریب جا چکا تھا قبر بھی پھٹ گئی اور اس میں سے میرا یہ بچہ نکلا، اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ تو نے اس کو ہماری امان میں دیا تھا، اپنی امانت واپس لے لے، اگر اس کی ماں کو بھی ہماری امانت میں دے کر جاتا تو واپسی پر اس کو بھی موجود پاتا۔ جو دعا کرے گا وہ محروم نہیں رہے گا۔ اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ دشمنوں کے مقابلے میں حضور نے دعا کا ہتھیار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں غلبہ عطا کر اور دشمنوں کو پست کر دے۔ شتت شملهم مزق جمعهم خالف بین کلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم، یہ سب ہمارے لیے ہدایتیں ہیں کہ کس طرح ہم اہل ایمان کے غلبے کی اور دشمنان دین کے پست ہونے کی دعا مانگیں۔ ساتویں چیز صدقہ۔ صدقہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے اور بلاؤں اور آفات اور بلیات سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ عربی ادب کی کتابوں میں ایک خاتون، ایک ماں بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، کھانا اس نے شروع کیا تھا، غریب خاتون تھی، بیٹا اس کا جوان سفر میں گیا ہوا تھا، ابھی اس نے ایک لقمہ اٹھایا تھا کہ آواز دی کسی سائل نے مجھ کو کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ وہ بھی بھوکی تھی لیکن اس نے سائل اور فقیر کو واپس لوٹانا گوارا نہیں کیا، اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، جوان بیٹا سفر سے واپس لوٹ کر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا سب خیر خیریت رہی سفر میں؟ اس نے کہا ماں میں موت کے منہ سے دوبارہ زندہ واپس لوٹا ہوں، ہوا یہ کہ فلاں دن میں سفر کر رہا تھا، جنگل میں تھا، اچانک ایک شیر میرے سامنے آ گیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ ڈالتا، اتنے میں ایک سفید لباس والا انسان ظاہر ہوا اور اس نے ایک نیزہ اس شیر کو مارا اور اس کو ختم کر دیا، اور پھر میری طرف اس نے پلٹ کر دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، بس یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا؟ دن بتایا تو یہ وہی دن تھا جب اس نے اپنا کھانا صدقہ دیا تھا۔ اللہ نے بتایا کہ تو نے اپنے منہ کا لقمہ غریب کو دے دیا تو ہم نے بھی تیرے بچے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، غریب مسکین کو آ جائے، بخل اور کنجوسی کا شکار مت ہوئیے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ بیچارے مدرسے کے سفیر آتے ہیں، یہ ضرورت، آج کل تو بہت زیادہ مسائل ہیں، علماء کی تنخواہیں، اساتذہ کی تنخواہیں رکی ہیں، کتنے دشواریاں ہیں، وہ حالات ہیں، وہ سفیر آ جاتا ہے کہ آپ ذرا توجہ دیجئے، وہ سیٹھ صاحب اپنی ہی شکایات کا دفتر کھول دیتے ہیں اور اتنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں کہ وہ سفیر بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ زکوٰۃ کا مال ہوتا تو انہی کو دے دیتا ہے، کہ بیچارے مستحق کے زکوٰۃ معلوم نہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بخل کرنے والا نہ اللہ کو پسند ہے نہ انسانوں کو پسند ہے۔ وہ کتابوں میں ہے کہ ایک فقیر آدمی کسی دکان پہ گیا، بہت بڑی دکان تھی،
اور وہاں بہت سارے نوکر چاکر تھے. اس نے جا کر کہا غریبوں کچھ دے دو, کچھ کھلا دو, بھوکا ہوں. اس نے کہا جاؤ بابا معاف کرو. پھر کہا, اس نے کہا معاف کرو. معاف کرو بھی بہت بہترین لفظ ہے, اس سے بہت ساری بلائیں ہم لوگ ٹالتے رہتے ہیں. وہ ایک بخیل تھا, اس نے نیا مکان خریدا, وہاں چلا گیا اپنی بیٹی کے ساتھ سامان رکھ رہا تھا, اتنے میں کوئی فقیر آیا. اس نے کہا, عربی یہی کا قصہ ہے, تو اس نے کہا کہ رحمک اللہ, آپ پر اللہ رحم کرے, آگے بڑھ جائیے. پھر دوسرا آیا, تھوڑی دیر ہوئی, تیسرا آیا. اس نے بیٹی سے کہا یہ جگہ اچھی نہیں معلوم ہوتی, یہاں تو بہت مانگنے والے ہیں, بہت فقیر ہیں. اور بیٹی بھی بڑی حاضر جواب تھی. اس نے کہا ابو جان, جب تک آپ کے پاس یہ جملہ موجود ہے, فقیروں کی کثرت آپ کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ یعنی جب آپ کا ایک جملہ متعین ہے معاف کرو تو بس ٹھیک ہے. تو وہ چلا گیا, اس نے کہا کچھ دے دو, اس نے کہا معاف کرو. وہ بیٹھ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا, اس کی کچھ رشتہ داری رہی ہوگی دلی والوں سے, بے شرمی والی. ہاں, وہ جراثیم جو ہے وائرس منتقل ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی بیٹھ گیا کہ نہیں جاؤں گا. بہت دیر ہو گئی اور پریشان ہو گیا. وہ مالک بڑا کنجوس تھا. اب جب مجبور ہوا تو اس نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور کہا یا بشیر قل لی نذیر فلیقل لی وزیر فلیقل لی امیر ان یؤتی خبزا لہذا الفقیر. بشیر تم نذیر سے, وہ وزیر سے, وہ امیر سے کہہ دے کہ اس فقیر کو ایک روٹی دے دو. بخاری شریف کی اتنی لمبی سند اور اس کے بعد ایک روٹی, اتنی لمبی سند کے بعد ایک روٹی. وہ بیچارہ ویسے ہی چلا بھونا تھا. اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے بھی پورا بدلہ چکایا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ قل لی جبریل فلیقل لی میکائیل فلیقل لی اسرافیل فلیقل لی عزرائیل ان یقبض روح ھذا البخیل. کہ اللہ آپ جبریل سے کہیے, وہ اسرافیل سے, وہ میکائیل سے, وہ عزرائیل سے کہیں کہ اس بخیل کو دنیا سے اٹھا لے, خس کم جہاں پار. یہ جو ہمارا بخل ہے یہ تباہ کن ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شح نفس سے بچتا ہے وہی کامیاب ہے. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بنایا تھا, 2 تھیلیاں رکھی تھیں. کوئی مال آتا جو بغیر محنت کا ہو, کسی نے تحفہ دیا, نذرانہ دیا, اس میں سے 10واں حصہ تھیلی میں ڈال دیتے تھے. کوئی مال آیا محنت کا ہے, تنخواہ کا پیسہ ہے, اس کا 20واں حصہ دوسری تھیلی میں ڈال دیتے تھے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. کم ہو یا زیادہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی حلال کمائی سے خرچ کرنے کی عادت ڈالے. اس لیے آپ روزانہ معمول بنائیے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے انشاءاللہ. روزانہ دعا مانگیں گے, کچھ وقت متعین کیجئے, 10 منٹ 15 منٹ روز دعا مانگیں گے انشاءاللہ. اور کوشش کیجئے کہ روئیں, اللہ کے آگے گڑ گڑائیں, امت کے حال پر بے قراری ہو. حضور نے فرمایا من اصبح لا يهتم بامر المسلمین فلیس منهم. کنز العمال میں روایت ہے, جو اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات و معاملات کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے, ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. فلیس منهم, مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. امت کے حال پر بے قرار روئیے. اور صبر اور تقوی کی صفات اہل اللہ سے حاصل کیجیے. صبر اور تقوی گھر بیٹھے نہیں آپ سیکھ پائیں گے, اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں گے. علامہ سید سلیمان ندوی کتنے بڑے شخص تھے, کتنی کتابیں لکھی, کتنے بڑے مورخ محقق تھے, لیکن احساس ہوا اور گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے. کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, مصنف ہیں, آپ کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا میں نے نماز پر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے, لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا مجھ کو تھانہ بھون جانے کے بعد آیا ہے, نماز وہاں سیکھی ہے. اور انہوں نے حضرت کی شان میں قصیدہ لکھا تھا. اچھا, حضرت نے بھی اپنے صرف ایک ہی مرید و خلیفہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے, علامہ سید سلیمان ندوی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی شان میں فارسی زبان میں قصیدہ لکھا, اشرف السوانی میں چھپا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی تمام تصنیفات میں نظر ثانی کی اور جو اقوال ان کے ایسے تھے جو جمہور کے خلاف تھے اس سے رجوع کیا اور سب حضرت کو بھجوایا. تو اس کے جواب میں حضرت نے ان کی شان میں قصیدہ لکھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انہوں نے جو حضرت کی شان میں لکھا اس کا ایک شعر یہ ہے کہ وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں, وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئیں, وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے.
اقبال مشرق و مغرب گھومے ہوئے انسان تھے، فلسفہ جدید قدیم سب پڑھے ہوئے، کیا کچھ ان کے ذہن میں علوم کی دنیا نہیں تھی، لیکن سب سے گزرنے کے بعد یہ کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور توحید اور استقامت، ان سب چیزوں کو اپنائیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی۔